وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، حیا والے غنی اور ناشر قرآن کہتے ہیں۔ غنی تھے مال کیا ہے راہ حق میں جان تک دے دی، اسے ایثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے ہیں۔ اور کوئی ظالم انہیں خائن کہے تو بمعاذ اللہ اسے الزام کہتے ہیں، اسے بہتان کہتے ہیں۔ انہی کی خاطر بیعت رسول اللہ نے لی تھی، جسے خود حق تعالیٰ بیعت رضوان کہتے ہیں۔ جماعت صحابہ میں اور جماعت صحابہ کے عظیم گلدستے میں ایک عظیم نام خلیفہ ثالث دوہرے داماد رسول جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن 35 ہجری 18 ذی الحج کو ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی یقیناً تمام امت مسلمہ کے لیے عظیم مشعل راہ ہے۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین ہمارے ایمان کا معیار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا آیت کا یہ مفہوم بنتا ہے، اگر تمہارا ایمان ان جیسا، یعنی مراد حضرات صحابہ اکرام ہے، ان جیسا ہوا تو ہدایت کی راہوں کو پا جاؤ گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی یہ وہ عظیم ترین شخصیت ہیں کہ اول سے آخر یہ وہ کائنات کے عظیم انسان ہیں کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں ہوں تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر آئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اول وہلہ میں ایمان لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے 12 مرتبہ سے زائد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میری آنکھ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے کان کی مانند ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان تو میرا دل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت بھی والد کی طرف سے 5ویں پشت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نسب مل جاتا ہے۔ اور جماعت صحابہ میں یہ ایک عظیم نام اس اعتبار سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غنا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت مشہور ہے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے سب سے زیادہ مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچ ہوا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع بموقع بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے جب بھی مال مانگا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش فرمایا۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء، اس کی تعمیر میں سب سے زیادہ مال حضرت عثمان غنی کا لگا۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں سب سے زیادہ مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لگا۔ اور بہت سارے ایسے غزوات ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال پیش کیا۔ غزوہ تبوک کا وہ عظیم غزوہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مال طلب کیا، اور یہ وہ موقع کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر حاضر خدمت ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر کا آدھا مال لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پیش کیے اور اونٹ پیش کیے اور وافر مقدار میں، اور لشکر کا تہائی سے زیادہ لشکر کا سامان پیش کیا، اور دینار اور درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ان دراہم اور دنانیر کو رکھ کر ایسے ہاتھ بیچ میں رکھ کر اور آسمان کی طرف نظر کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور بارہا ایسے مواقع آئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب مال پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی دیدنی تھی، اور اتنے حیا والے تھے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی پنڈلیاں ایسے جو ہے نا کپڑا اٹھا تھا، آپ بیٹھے رہے،
اور حضرت عمر آئے، آپ بیٹھ رہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپنی پنڈلیاں نیچے کر لی، سے کپڑا نیچے کر لیا، تو پوچھا گیا کہ آپ نے وہ صحابہ آئے تو آپ نے کپڑا نیچے نہیں کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا حضرت عثمان وہ ہیں کہ جن سے آسمان والے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں پیش ہوں گا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا جتنی اللہ کی منشا ہوگی، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوں گے جتنی اللہ کی منشا ہوگی، اور اس سے زیادہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوں گے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئے گی تو میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا کہ یا اللہ یہ میرا وہ یار ہے کہ اتنا حیادار ہے کہ اگر آپ اس کو کہیں گے تو یہ کھڑا ہونے سے جو ہے نا حیا کرے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کریں گے، اور آپ نے فرمایا اللہ رب العزت میری درخواست پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے ایمان کا معیار ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی سخاوت، ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ مال اور یہ سب کچھ اللہ کا دی ہوا ہے، ہم اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کریں گے، اللہ رب العزت دنیا آخرت میں ہمیں سرخرو فرمائے گا۔ اور یہ وہ عظیم انسان ہے کہ انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں جب خرچ کیا، آج تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، سعودی حکومت بنائے ہوئے ہیں، اور آج تک ان کا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے یہ پنجاب اسمبلی میں جو تحفظ بنیادی اسلام بل پیش ہوا، اس حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تقدیس کے حوالے سے بھی جو ہے نا اس میں کچھ شکے ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ ہمارا ملک فرقہ واریت کی بنیاد پر کافی اعتبار سے زخم خوردہ ہے، تو یہ بل بڑی یہ نا تگودوں کے ساتھ یہ تیار کیا گیا اور پیش ہوا، تو اس کے لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ گورنر صاحب سے کہ اس بل کو پاس کر کے فوراً نافذ کیا جائے، تاکہ ہمارے ملک میں فرقہ واریت اور جو مقدس شخصیات ہیں اور ان میں جماعت صحابہ بھی ہے جن کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچ جائے، تاکہ ان کی عزت اور ناموس بھی محفوظ رہے، تو اس بل کو فوراً نافذ کرنا چاہیے۔